السلام علیکم دوستو تو متروں، میں ہوں فارحان امین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سندھ پولیس کی نااہلی نکمہ پن کی طرف دو ایسے واقعات سنا کر بتائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سندھ پولیس کے اندر نہ صرف جونیئر افسران بلکہ سینئر افسران بھی اس اہلیت کے حامل ہی نہیں ہے کہ وہ سندھ پولیس کے اندر تعینات ہو، بلکہ ان کا تو میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے اور ان کا اوور آل معائنہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس قابل ہے یا نہیں کہ افسری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور دونوں واقعات کے اندر پولیس کی جانب سے، پولیس کے اعلیٰ افسران کی جانب سے تمام تر جو تفصیلات اسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ملبہ ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد سندھ حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے ان پولیس کی اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ جی انصاف فراہم کیا جائے گا۔ پہلا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندرون سندھ کے اندر ایک پولیو ورکر کے ساتھ ریپ کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ پولیس کو 15 کے اوپر مطلع کیا جاتا ہے۔ پولیس اس پولیو ورکر کو اپنے پاس بٹھا کے رکھی، کئی گھنٹے بٹھانے کے بعد پولیس کوشش کرتی ہے کہ پہلے تو اس واقعے کو مکمل طور پر چھپایا جائے۔ جب یہ واقعہ چھپتا نہیں ہے تو پولیس اس خاتون کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، بقول اس خاتون کے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، نہ صرف ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، بلکہ اسے کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ ہونے والے اس زیادتی کے واقعے کو رپورٹ کریں گی تو اس کے جو نتائج انتہائی بھیانک رونما ہوں گے۔ تو پولیس کی پوری کوشش تھی کہ یہ واقعہ چھپایا جائے، رپورٹ نہ ہو۔ سندھ پولیس کا یہ پہلا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ واقعہ خاتون نے رپورٹ کب کیا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ کہ ہوا کچھ یوں کہ جس وقت خاتون کو سیشن عدالت میں پیش کیا گیا تو خاتون نے تمام تر اپنے ساتھ ہونے والی جو روداد ہے وہ سنائی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پولیو ورکر ہے، اپنے خاتون دوست کے ساتھ ایک علاقے کے اندر موجود تھی اور ایک شخص موٹر سائیکل کے اوپر آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ جنگل کے اندر ایک گھر کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ بھی جو بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوست تھی وہ تو خیر نہیں گئی ہے، یہ خاتون انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر وہاں گئی ہے اور پولیو کے قطرے پلانے کی غرض سے اس مرد کے ساتھ جانے کے لیے پہلے تو تیار ہوئی ہے، تاہم پھر اس کو تھوڑا سا شک ہوا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس بیچ کے اندر اس مرد نے پسٹل نکالی ہے، اس پولیو ورکر کو اغوا کرتے ہوئے جنگل کی طرف لے گیا۔ نہ صرف اس نے بلکہ اس کے ساتھ جو دیگر ساتھی ہیں انہوں نے اس خاتون ورکر کو ریپ کا نشانہ بنایا، جس کے بعد اطلاع پولیس کو دی گئی ہے۔ خاتون کو پہلے تو جس طرح میں نے اپنے شروعات میں تمام تر تفصیلات بتا دی ہیں، اس کے بعد یہ بھی واقعہ میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا ہے تو عدالت میں اس خاتون کو پیش کیا گیا تو عدالت کو اس خاتون نے بیان دیا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، جبکہ پولیس نے اس بیچ کے اندر میڈیکل ضرور اس خاتون کا کروا لیا تھا اور جو ایف آئی آر ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر ڈکیتی کی درج کی گئی تھی۔ عدالت نے جب خاتون کو بیان دیا تو عدالت کے کہنے کے اوپر جو زیادتی کا مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا، جبکہ ملزمان کو گرفتار پولیس کا دعویٰ ہے کہ کر لیا گیا۔ جب یہ واقعہ میڈیا کی زینت بنا ہے تو اس کے بعد جو زرداری صاحب کی بہن ہے عذرا پچیہو، ان کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے اور جو اعلیٰ پولیس کے افسران نے جس میں ایس پی ڈی ایس پی اور دیگر پولیس کے افسران ہیں انہیں معطل کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ انتہائی افسوسناک عمر کوٹ کے اندر پیش ہوا ہے۔ یہ واقعہ ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ رونما ہوا ہے، جن کے اوپر ایک امام مسجد نے ان کی فیس بک دیکھتے ہوئے الزام لگایا کہ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توہین آمیز جو کچھ ویڈیوز ہیں ڈاکٹر شاہ نواز نے اپلوڈ کی ہے۔ پہلی بات یہ تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے پاس نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا، تو ختم الانبیاء ہیں اور ان کی جو عزت ہے ہم پر ہمارے والدین سے زیادہ فرض ہے اور ہماری جان و مال ان کے اوپر قربان ہے۔ تو ڈاکٹر شاہ نواز کو جس وقت یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پہلے تو پولیس نے گرفتاری نہیں ڈالی، اس کے بعد کراچی کے اندر ان کے رشتہ داروں نے ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ بیانات بی بی سی کی جو رپورٹ اس کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس کی کسٹڈی کے اندر
انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے اور ایک جعلی جو مقابلے کا جو پنجاب کے اندر ہی میں آپ کو اکثر رپورٹ کرتا ہوں جی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے بھی ڈاکٹر شاہ نواز گینگ تھا اس کے پاس، وہ ایسی کیا چیز کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، اور وہ ساتھی کون تھے، پھر وہ مفرور بھی ہو گئے ہیں۔ یہ تو پنجاب کے اندر جو قسم کی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سوال ہم اٹھاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہ نواز کس طرح انکاؤنٹر ہو گیا ہے؟ انکاؤنٹر ہونے کے بعد اس کی لاش کو ایمبولینس میں رکھ کے جس وقت ان کی گاؤں پہنچائی جاتی ہے تو مشتعل لوگ ان کی لاش کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کے اہل خانہ اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکٹر شاہ نواز کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے تو ان کی خواتین ننگے پاؤں ننگے سر دوڑی جاتی ہیں، لیکن ان کو جو لاش ہے وہ جو لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا انہیں وہ نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو ایمبولینس سے نکال کر ایک گاڑی کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے اور ایک اور دور دراز صحرا کے اندر قبرستان ہوتے ہیں، وہاں دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات بیچ وہ جو لاش ہے اس کو چھینا جاتا ہے، اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام پولیس کی جانب لوگوں کی جانب سے لگایا گیا، ابھی جو پروسیس ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا اس نے وہ تمام کام کیے ہیں یا نہیں، جبکہ ان کی جانب سے وضاحت بھی خاندان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وضاحت دی تھی کہ یہ جو فیس بک اکاؤنٹ ہے انہوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا کہ یہ عرصے سے ڈی ایکٹیو ہے، ان کو وضاحت کی بھی موقع نہیں دیا گیا۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو رجوع کرنے کا اگر اللہ نہ کرے یہ تو فیصلہ رب العزت نے کرنا ہے، کیا انہیں سوال یہ ہے کہ جی کیا انہیں رجوع کرنے کا موقع دیا یا نہیں، تو یقینی طور پر انہیں رجوع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جس وقت ان کی لاش کو تدفین کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں، لاش کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ آدھی سے زیادہ جل جاتی ہے۔ پولیس اس بیچ کے اندر کہیں موجود نہیں ہوتی ہے، تدفین کے لیے کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو سپورٹ ہے وہ نہیں انہیں دی جاتی ہے۔ سندھ پولیس کا کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پولیس کا کام لوگوں کو پروٹیکشن کرنا ہے، پہلے اس کو اپنی کسٹڈی کے اندر انکاؤنٹر کر دیا، اس کے بعد اس کی تدفین بھی نہیں ہونے دی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا دیں کس قسم کی ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ڈاکٹر شاہ نواز کے خاندان نے، فیملی نے ان کو اپنی زمینوں پہ لے جا کے تدفین کیا گیا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی۔ پولیس کو یہ ڈر تھا کہ شہر کے اندر آگ نہ لگ جائے اور دوسرا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو پولیس پھر اس وقت پہنچی۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز کو ان کی زمینوں کے اندر تدفین کیا گیا، جبکہ ان کے خاندان یہ مکمل طور پر وضاحتیں دے رہے ہیں کہ بھائی ان کا ڈپریشن کے وہ مریض تھے، ان کا آغا خاں سے علاج ہو رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے اندر وہ تمام کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے جو رپورٹر ہے بی بی سی کا اسے بھی دکھائے گئے ہیں۔ میرا یہ ابھی ڈاکٹر شاہ نواز کا قصہ تو آپ نے سن لیا، اب اسی کے ریلیٹڈ ایک اور قصہ ہے جو مفتی طارق صاحب کے ساتھ مسعود کے ساتھ ہے۔ اگر ان دونوں واقعات کو جوڑا جائے، ان کے اوپر بھی یہی الزام لگایا گیا کہ وہ توہین کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا کہ یہ توہین کر رہے ہیں۔ مسئلہ توہین کا ہے، اب ایک شخص کو توہین کی وضاحت دیتے ہوئے رجوع کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، دوسرا شخص جو کہ دین کا ایک مفتی ہے، دین کی تمام تر جو چیزیں اس کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ توہین کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے علماء کا ایک بہت بڑی لائن لگ جاتی ہے کہ جی ان کو رجوع کرو، ان سے غلطی ہوگی۔ بھائی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر مفتی طارق محمود سے کی گئی توہین غلطی ہے تو ڈاکٹر شاہ نواز سے کی گئی غلطی وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر شاہ نواز تو عالم بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے، جس طرح میں ایک عام شخص ہوں، میرے پاس اتنا ہی نالج ہے جتنا مجھے دین کا بتایا گیا ہے، اور میں بھی اس حد تک ہی اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ دیگر جو میری اصلاح کرنا وہ علماء دین کا کام ہے۔ اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں میری اصلاح ہونی چاہیے، میں ایک خطا کار انسان ہوں، لیکن ایک مفتی کو جو دین کا علم رکھتا ہے اور تبلیغی دین کر رہا ہوتا ہے، سنت کے اوپر پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو علماء کرام اس کو غلطی تصور کرتے ہیں، لیکن ایک آرڈنری شخص جس کے پاس دین کا نالج نہیں ہے، اس کی تمام تر دنیاوی تعلیم ہے، اگر وہ اس قسم کی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو بھائی اس کو پاس رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس بات کا آپ لوگوں نے بھی خیال کرنا ہے۔ تو باقی آپ سندھ پولیس کا جو کردار ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس بیچ کے اندر علماء کرام کا کیا کردار ہے وہ بھی میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا۔ لوگوں کو سوچنا ہوگا، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔